السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ تعریفیں تمام رب عظیم و جلیل کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا، اسی کی بڑائی و کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت، عزت و ذلت، یہ سب کچھ تنہا اسی کے اختیار میں ہیں۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ و اڑیسہ، محترم جناب محمد اظہر الدین صاحب، سیکریٹری حلقہ، ڈائس پر تشریف فرما اراکین شورا، سیکریٹریز، زمرائے مقامی، معزز سامعین، مرد و خواتین، نوجوان دوستو، دنیا اس وقت ایک زبردست قسم کے فیملی کرائسس کا شکار ہے۔ خاندانی نظام کے تار و پود بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر اس موقع پر اس معاملے میں صحیح فیصلہ کن کام نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں مستقبل میں اس بات کا امکان ہے کہ خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تباہی اپنے اس بدترین مقام کو تیزی رفتاری کے ساتھ پہنچ رہی ہے کہ وہ مغرب کے بڑے بڑے دانشور، وہ بڑے بڑے فلسفی، جنہوں نے اپنے فلسفوں کی روشنی میں، اپنے خطابات اور اپنی تحریروں کی روشنی میں دنیا کو جس رنگ میں رنگنا چاہا تھا، آج جب دنیا اس رنگ میں رنگ رہی ہے تو کہنے لگے ہیں کہ یہ تو سراب ہے۔ جس چیز کو ہم نے منزل سمجھا تھا، جس کے بارے میں ہمارا یہ ماننا تھا کہ یہ انسانیت کی معراج ہوگی، وہاں جب ہم پہنچ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تباہی کے گہرے غار میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ایک رپورٹ بتلاتی ہے کہ اب وہاں پر محنت سے کمانے والا شوہر، گھر کے کام نمٹانے والی ایک بیوی، بااخلاق اور اطاعت کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں، یہ 1950 سے قبل کا تصور سمجھا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم انگلینڈ جان میجر نے بیک ٹو بیسکس کے عنوان سے ایک مہم لانچ کی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد خود ان کے بارے میں ایک بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ٹونی بلیئر نے اس کو زبردست طریقے سے سپورٹ دی تھی، لیکن وہ مرحلہ آیا کہ کچھ دن کے بعد ٹونی بلیئر کے فرزند شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کے الزام میں پکڑے گئے۔ اس وقت مغرب میں خاندان کا انسٹیٹیوشن ایک بڑے زبردست خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ شادی شدہ افراد کا پرسنٹیج انتہائی تیزی کے ساتھ گرا ہے، اور کو ہیبٹنگ کا ایک تصور کہ بغیر شادی کے ہم ساتھ رہیں گے، اور یہ تصور اس تیز رفتاری کے ساتھ بڑا ہے کہ 18 سے 49 سال کے درمیان کی خواتین کا ایک سروے کیا گیا، تو اس سروے نے بتلایا کہ 25% خواتین ایسی ہیں جو کہ ایک مرد کے ساتھ صرف 39 مہینے رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اچاٹ ہو کر الگ ہو جاتے ہیں۔ 40% بچے اس وقت انگلینڈ میں ایسے ہیں جو شوہر سے ہٹ کر دوسروں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مینٹیننس کا جیسے ہی مطالبہ ہوتا ہے، یہ عارضی شوہر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔
مطلقہ خواتین کی تعداد بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ 40% نکاح وہ ہیں جو طلاق کے اوپر ختم ہو رہے ہیں، اور ون پیرنٹ فیملی کا ایک تصور بھی بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوا ہے۔ جتنی خواتین کی تحریکات چلی تھیں ان کو آزادی دینے کے نام پر انہوں نے مرد کے برابر ہونے کا جو تصور دیا، جو نعرہ بلند کیا، تو اس کے نتیجے میں عورت نے یہ سمجھا کہ فیصلوں میں بھی اسے برابر کا شریک ہونا ہے، کمانے میں بھی اسے برابر کا شریک ہونا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مرد کی برتری کو کسی موقع پر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور طلاق کے بعد ایک بڑی تعداد، رپورٹ بتلاتی ہے کہ خواتین کی تعداد کا ڈپریشن کا شکار ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں خودکشی کی شرح میں بڑی تیز رفتاری سے اضافہ ہوا۔ اب خواتین کے میگزین سے لکھنے لگے ہیں کہ مرد کو کیسے حاصل کریں، شوہر کو کیسے باقی رکھیں، یا لائف پارٹنر کو جس کے ساتھ نکاح نہیں بھی ہوا ہو تو باقی رکھنے کی ترکیبیں کیا ہیں، بچوں کے اوپر کیا کچھ اثرات اس کے پڑ رہے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ٹین ایج کے اندر، یعنی 13 سے لے کر 19 تک کی ایج میں لڑکیاں ماں بنتی چلی جا رہی۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ یہ بتلاتی ہے کہ ٹین ایجرز پریگننسی دنیا میں اس وقت یو ایس اے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر انگلینڈ کا۔ کسی قدر اس معاملے میں جاپان اور کوریا بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی روایات کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ۔ دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کا 10% ٹین ایجرز کے ذریعے سے پیدا ہو رہے۔ پھر یہ سنگل پیرنٹ کا تصور جب عام ہوا تو رپورٹس یہ بتلاتی ہیں کہ ان کی تعلیمی صورتحال بھی بہت خراب ہے، ان بچوں کو صحیح طور پر باپ کی توجہ نہیں مل پاتی، باپ نہیں ہے، شفقت سے محروم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ان کی زندگیاں شدید آزمائشوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہر ہفتہ صرف ایک ملک انگلینڈ کے اندر 5000 بچے پین کا شکار ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل پرابلمز کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے جگہ پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال، نشہ آور ادویات کا استعمال والدین کے اندر جہاں جہاں تیزی کے ساتھ بڑھا ہے وہاں ڈومیسٹک وائلنس بڑھا۔ بھائی اور بہنوں کے درمیان بھی تعلقات صرف مادی بنیادوں پر قائم ہو رہے۔ بھائی اپنے اس بہن سے ملاقات کرتا ہے یا بہن اپنے اس بھائی سے ملاقات کرتی ہے جن سے اس کا کچھ نہ کچھ مادی مفاد وابستہ ہو، اور اگر یہ مفاد نہیں ہے تو پھر دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک نیا تصور آدم اور حوا نہیں بلکہ آدم اینڈ اسٹیو کا تصور عام ہو رہا ہے۔ بغیر عورت کے ایک مرد زندگی گزارنا چاہتا ہے، مرد کے ساتھ، اور گے ویڈنگ کو قانونی درجہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ملتا چلا جا رہا۔ تو اس وقت مغربی دنیا کی ایک کیفیت، میں نے ایک ملک کی کچھ رپورٹس آپ کے سامنے رکھی، وہی ملک جہاں سے مسز اینی بیسنٹ نے فیملی پلاننگ کی موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اور پھر وہاں سے نکل کر یورپ کے مختلف علاقوں میں یہ تحریک پھیلی تھی۔ اس نے تھائی لینڈ کو متاثر کیا، اس نے اٹلی کو متاثر کیا، اس نے فرانس کو متاثر کیا، دنیا کے کئی علاقوں میں پھر اس کے بعد وہ پھیلی، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں بے شمار قسم کی خرابیاں جو آئیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بالمقابل وہ تصور، خاندان کا مضبوط تصور جو اسلام کا دیا ہوا ہے، آئیں دیکھیں کہ وہ کیا تصور۔ ماہرین عمرانیات کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاندان تشکیل پاتا ہے شوہر سے، بیوی سے، والدین سے، بچوں سے، اور پھر دیگر قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے۔ اور اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کا حقوق مطلب یہ کہ بیوی کی ذمہ داریاں کیا، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ اطاعت کرنی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اطاعت کرنے والی یہ عورتیں، ان کی تعریف قرآن حکیم نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ رب العالمین ایسی عورت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ترمذی کی حدیث۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت یہ بتلاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اس لیے میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ عورت اللہ کا حق اس وقت تک پورا ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق پورا ادا نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے 5 وقت کی نماز ادا کی، اور جس عورت نے رمضان کے روزے رکھے، اور جس عورت نے اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو خوش رکھا، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ عورت اطاعت کرے اور اس کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں میں دب گئی ہوں، اس کے نتیجے میں میرا اسٹیٹس متاثر ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے عورتوں نے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے شوہر، ہمارے مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، اس کے انعامات سے مستفید ہوتے ہیں، اور اگر وہ جیت جائیں، غازی ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں تو بڑا اجر پاتے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عورتیں ان کے پیچھے بچوں کی نگرانی کرتی ہیں، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا اس پر ہم کو اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، اے خاتون، جاؤ اور ان عورتوں کو یہ بات بتا دو کہ شوہروں کی اطاعت کرنا اور ان کے حقوق کو پہچاننا ایسا ہی ہے جیسے کہ جہاد کرنا ہے، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ تو اطاعت کا کیا درجہ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی کہ جہاد کے برابر۔ اس آیت کے اندر جو دوسری صفت بتلائی گئی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ مومن عورتوں کی دوسری صفت کہ وہ شوہر کے غیاب میں اپنے نسب کی بھی حفاظت کریں گی، اپنے مال کی، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں گی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو بھی قبول کریں گی، ان لوگوں کو گھر کو آنے کی اجازت نہیں دیں گی جن کا آنا ان کے شوہروں کو ناپسند ہے، پھر اسی طریقے سے شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں گی۔ حفظ غیب کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ نسب کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، مال و دولت کی حفاظت، بچوں کی پرورش، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تیسرے، شوہروں کا احترام۔ یہ احترام کے اندر ایک چیز یہ شامل ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ سختی کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات صرف گفتگو ہی کئی مسائل کا ذریعہ بن جاتی۔ اور یہ احترام اس حد تک بتلایا گیا کہ بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ بھی رکھے۔ نفل روزہ بھی رکھنا چاہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ پھر چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ آرائش و زیبائش شوہر کے لیے اختیار کرے، شوہر کے پسندیدہ لباس کو پہننے کا اہتمام کرے، کوشش کرے کہ اس لائف سٹائل کو اختیار کرے جو اس کے شوہر کو پسند، شوہر بلائے تو آنے سے انکار نہیں کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وارننگ دی ہے کہ کسی خاتون کو اگر شوہر بلائے اور اس کے باوجود وہ نہیں آئے تو پھر رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں اگر اس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ ہاں، اگر شوہر کسی ایسی چیز کا حکم دے جو شریعت اسلامی سے ٹکراتی ہے تو اس موقع پر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت باہر نہیں نکلے۔ ہمارے فقہاء نے یہاں تک بات بتلائی ہے
کہ اگر کسی خاتون کے باپ بیمار ہوں اور وہ عیادت کو جانا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے جائے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 ذمہ داریاں ہیں جو اگر کوئی خاتون اپنے طور پر انجام دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک طرف جنت کی اس کو بشارت ہے اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی اچھے خاندان کی بنیاد میں اپنا بہت زبردست رول ادا کرتی۔ شوہروں کے ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے مالی حق۔ نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر مرد مہر ادا کرتا ہے، لیکن اگر نکاح کے موقع پر مہر ادا نہیں کرے اور زبردستی کوئی زبردست قسم کا مہر لکھا دے کہ اتنے دینار فلاں اور فلاں، اور پھر اس کے بعد دینے کی نیت نہیں ہو تو یہ بنیاد ہی غلط پڑتی، اور پھر اس کے بعد کی زندگی میں مستقل رہائش کی ذمہ داری، اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہاں پر اپنے اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ رہنے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری، ان کے کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری، یہ سب ذمہ داریاں شوہر کی ذمہ داریاں۔ ہمارے فقہاء نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ اگر کوئی عورت کروڑ پتی بھی ہو تب بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ ہاں اگر وہ خود خرچ کرنے کے لیے خوش دلی سے فراغ دلی کے ساتھ تیار ہو تو پھر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ جب آدمی اپنے بیوی بچوں اور زیر کفالت لوگوں پر اجر آخرت کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ قرض اللہ کے پاس صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے خرچ کے بارے میں بخل سے کنجوسی سے منع کیا گیا۔ حسن معاشرت یہ دوسری ذمہ داری، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ معروف طریقے سے ہیں مردوں کے حق ہیں تو عورتوں کے بھی حق شریعت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائے۔ تو اس وجہ سے یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے نتیجے میں توڑ دو گے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ ہماری جی آئی او کی طالبہ نے ایک موقع پر یہ بات لکھی کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد بالکل سیدھے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ہمیشہ سیدھے ہی رہتے ہیں، یہ مثال دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مرد اس ذمہ داری کو سمجھے کہ نرمی کے ساتھ اس سے ڈیل کرنا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ تمہاری عورتیں نازک آبگینوں کی مانند ہیں، جس طریقے سے کانچ کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے اس طریقے سے سنبھالنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث یہ بھی ملتی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نوجوان لڑکی جو کھیلنے پر حریص ہوتی ہے اس کی قدر کیا کرو، گویا اس کے ساتھ نرمی کا رویہ، اچھا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تھے کہ عائشہ آؤ اور میرے سامنے بیٹھو، میرے سے گفتگو کرو۔ اللہ کے رسول محمد میں نام مختصر کر کے پکارا کرتے تھے اور سامنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لے۔ قرآن نے بات بتلائی کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے تم بچو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سب دشمن ہیں، بلکہ بعض دشمن ہیں، وہ لوگ جو ناجائز مطالبات کرتے ہیں، وہ جو زبردستی قرضوں میں مبتلا کرتے ہیں، جن کی سفارشات اور جن کے مطالبات اور جن کی خواہشات کے نتیجے میں شوہر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، یہ تو یقیناً دشمن ہیں۔ جو راہ حق سے روکتے ہیں وہ بھی دشمنی کا رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتلائی گئی کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو پھر تم پر عفو و درگزر سے کام لو، معاف کرو ان کو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، تو اللہ بھی تمہارے حق میں غفور و رحیم۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے نفرت نہیں کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک عادت خراب ہو تو اس کی دوسری کوئی خصلت اچھی ہو جو اسے پسند آ جائے۔ پھر چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کی تربیت کرے۔ اللہ کے رسول نے بات بتلائی کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کی تربیت کرے، اور قرآن نے یہی بات بتلائی کہ مسلمانوں خو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، و اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔
وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، ایسی آگ جس کے اوپر انتہائی سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ کی طرف سے ملے گا اسے پورا کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، یہ بات بتلائی۔ پھر اسی طریقے سے مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس صورت میں وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر وارننگ دی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان میں وہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لے تو حشر کے میدان میں ایسا شخص اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ ایک شدید وارننگ اللہ کے رسول نے دی۔ تو مرد اور عورت دونوں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، صحیح طور پر انجام دیں، تو اس کے نتیجے میں ایک بہت زبردست قسم کا خاندان وجود میں آ سکتا۔ اس موقع پر جہاں مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے وہیں پر ہم کو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامی نے نکاح کے کیا مقاصد بتلائے۔ نکاح کا جو اولین مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کے نصف دین کی تکمیل ہوتی۔ اور پھر اللہ کے رسول یہ بات بتلائی کہ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو اسے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور اس ذریعے سے اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ تو نکاح تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ، اسی لیے صراحت کرتے ہوئے ہمارے بعض فقہا نے یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی نوجوان نکاح کرنا چاہتا ہو لیکن اس کی وہ مقدرت نہیں رکھتا اور اگر زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کر کے نکاح کیا جا سکتا ہو تو ویسا بھی کیا جانا چاہیے۔ دوسرے نکاح کے ذریعے سے جنسی جذبے کی جائز طریقے سے تسکین، بے راہروی کا انسان شکار نہیں۔ اور پھر اسلام یہ نہیں چاہتا کہ راہب زمین کے اوپر وجود میں آئیں۔ راہب اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ رہبانیت جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اختیار کی تھی، ان کا اللہ رب العالمین کی کسی شریعت نے کسی دور میں حکم نہیں دیا تھا۔ جن لوگوں نے اختیار کیا اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے بات بتلائی کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ نے ان کے اوپر یہ رہبانیت عائد نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر اسے لازم کیا، پھر اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری چیز ہے راحت اور سکون کا حصول ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ بات بتلائی گئی کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے صرف جسم کو سکون نہیں بلکہ روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کی یہ محبت و الفت اللہ برقرار رکھتا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے وہ ہمیشہ سپورٹر رہتے۔ اور پھر نکاح کے ذریعے سے جو چوتھا مقصود ہے وہ نسل انسانی کی افزائش، نسل کا سلسلہ زمین کے اوپر جاری رہے۔ اور پھر پانچواں مقصد یہ ہے کہ نسب کا بھی تحفظ۔ اسلام نسب کو بڑی اہمیت دیتا اور اس کا تحفظ چاہتا۔ تو نکاح کے کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور شریعت نے نکاح کیسے کرنا بتلایا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ صحیح بنیادوں کے اوپر اگر نکاح ہوگا صحیح طریقے سے تو پھر اس کے نتیجے میں آئندہ زندگی بھی صحیح ہونے کی امید۔ تیسری ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری، کہ بحیثیت والد وہ اپنی ذمہ داری کیا انجام دیتے ہیں، بحیثیت والدہ ایک خاتون اپنی ذمہ داری کیا انجام دیتی، گویا اولاد کے حقوق کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اولاد کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ یہ مغربی دنیا اور مغربی کلچر کی دین ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اولاد کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ ہم دو ہمارے دو کا نعرہ بلند ہوا، اس کے بعد ہم دو ہمارا ایک کا نعرہ بلند ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھ کر کہی جانے لگی کہ ہم کو کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بچوں کو ہم محترم حضرات و خواتین، ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے لیکن بہرحال کثیر تعداد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اجتماع کے فوراً بعد یہاں پر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ پہلے تو ہم یہ سوچے تھے کہ عشاء کے وقت پر ہم انشاءاللہ نماز ادا کر لیں گے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے ابھی
امیر حلقہ سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی جماعت اجتماع کے فوراً بعد یہاں پر ادا کی جائے گی. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ کر پورا پروگرام سماعت فرمائیے. ایک اعلان یہ ہے کہ ایک کوئی ظہیر نامی لڑکا مس ہو گیا ہے, وہ جہیں کہیں پہ وہ اسٹیج کے پاس آ جائیں, جس کا نام ظہیر ہے. میں نوجوان جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی ادباً خواہش کرتا ہوں کہ وہ سامنے کے حصے میں جگہ ہے, یہاں پر جان نمازیں بچھی ہوئی ہے, یہاں پر اگر تشریف لا لیں تو جو بزرگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یا نیچے بیٹھے ہوئے ان کو کرسیوں پہ بیٹھنے کی سہولت ہوگی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بچوں کی وہ قدر کریں. اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو یہ اللہ کا فضل. یہ زبردست غلطی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوئی بھی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر اس موقع پر نہ صرف یہ کہ اس کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ بیوی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ایک جرم عظیم کیا. قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم بھی کر دیتا ہے. اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس اولاد کی قدردانی کی جانی چاہیے. اس معاملے میں ناقدری کرنے کے نتیجے میں, بچیوں کو دنیا میں آنے سے رکانے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں, رحم مادر میں کیے جانے والے قتل کے نتیجے میں اس وقت ایک بڑے کرائسس سے ہم دوچار ہو رہے. ہندوستان میں 1000 لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بالمقابل 950 سے کچھ زائد لڑکیوں کو پیدا ہونے دیا جا رہا. آگے چل کر معاشرے میں وہ مرحلہ آئے گا کہ کسی لڑکے کو نکاح کے لیے جب لڑکی نہیں ملے گی تو یہ سوسائٹی کتنے بدترین قسم کی جنسی انارکی کا شکار ہو سکتی ہے, اس کا اندازہ کیا جا سکتا. وہاں پر پیدائش کے بعد قتل تھا تو اس کے اوپر انتہائی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بات بتلائی گئی کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ رب العالمین قاتل کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا بلکہ لڑکی سے پوچھے گا انتہائی غضبناکی کی کیفیت میں کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدائش سے پہلے قتل کرنے کا وہی جرم کیا جا رہا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے تو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام. اس دور میں جہاں انٹرنیٹ سے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں, بہت سارے مشکل کام آسان ہوئے ہیں, وہیں ایک زبردست قسم کا مسئلہ بھی یہ ہوا کہ وقت کا ضیاع, بے شمار قسم کے غلط کام ٹیکنالوجی سے زبردست استفادے کے ذریعے سے, اس لیے کہ نئی نسل ٹیکنالوجی سے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے زیادہ واقف, اور اس کا استعمال وہ اتنی کثرت سے کرنے لگی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہونے لگا کہ کثرت استعمال کے ساتھ ساتھ غلط استعمال کی طرف بھی تیزی کے ساتھ آگے, اور نئے نئے قسم کے مسائل, نئے نئے قسم کے سائبر کرائمز ہونے لگے. تو تربیت کے اندر یہ بھی ایک اہم ذمہ داری. ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال, یعقوب علیہ السلام کی زندگی, اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں بلا کر سوال کرتے ہیں, میرے بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, یاد کرو وہ موقع جب کہ یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اس نے بچوں سے سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی, جب بچوں نے جواب دیا کہ نعبد, ہم بندگی کریں گے الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون, ہم آپ کے پروردگار کی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی بندگی کریں گے اور ہم اسی کے مسلم بن کر رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے انتہائی اطمینان کی سانس لی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العالمین بچپن میں اولاد کو واپس لے لے تو اس پر صبر کی روش کو اختیار کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری.
اللہ اس طریقے سے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی شخص کے 3 نابالغ بچوں کا انتقال ہو جائے اور اس پر وہ صبر کی روش کو اختیار کرے تو حشر کے میدان میں یہ نابالغ بچے جنت کے انٹرنس پر رک جائیں گے اور کہیں گے کہ الہی اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے صابر والدین کو ہمارے ساتھ جنت میں تو داخل نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری خرچ کرنے کی ذمہ داری۔ اللہ کے رسول نے بات بتلائی کہ 1 دینار تم سائل کو دیتے ہو، 1 دینار محتاج کو دیتے ہو، ایک کسی ضرورت مند کو دیتے ہو، ایک بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہو، یاد رکھو تمہارے رب کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے اولاد جب بالغ ہو جائے تو پھر مناسب وقت پر ان کا نکاح کریں۔ نکاح کرنے میں تاخیر کے نتیجے میں کئی مسائل ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں۔ پھر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے یا والدین کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی بھی قدردانی کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے نعمت والدین سے کسی کو نواز رکھا ہے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، مسکرا کر ان کو دیکھنا ایک بہت بڑے اجر کی اس کے اوپر بشارت دی گئی۔ اور پھر دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہو کہ تم جو کچھ خرچ کرو سب سے پہلے والدین کا اس میں حق۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا والاقربین والیتامی والمساکین، دوسروں کا تذکرہ اس کے بعد۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو گیا، کما نہیں سکتا، میرا بیٹا جوان ہے وہ کماتا ہے لیکن میرے اوپر خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لیتا۔ اللہ کے رسول نے بلایا بیٹے کو اور کہا کہ دیکھو تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، جس وقت تم کمزور تھے، جس وقت تم مجبور تھے، جس وقت تم بے بس تھے، اس وقت تمہارے باپ نے تمہارے اوپر خرچ کیا۔ آج تم خرچ کرنے کے بارے میں کنجوسی کا اگر شکار ہو رہے ہو تو یہ ایک زبردست قسم کا ظلم۔ اسی طریقے سے ان کے احترام کی طرف توجہ دلائی گئی، کہا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کاندھوں کو ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ تو والدین کی قدردانی اور پھر ان کے ساتھ اطاعت، ان کا ادب و احترام، ان کے اوپر مال کا خرچ کرنا، اور آخری چیز یہ کہ ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ سکھایا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ والدین کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دینا اور یہ سمجھنا کہ صرف مال کے خرچ کرنے سے ذمہ داری ادا ہو گئی، یہ ایک زبردست قسم کی زیادتی۔ والدین اور اولاد کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بعض وہ مسائل جو بہت ابھر کر آ رہے ہیں ان کا میں مختصر تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ایک مسئلہ غیر مسلموں سے نکاح کا ہے۔ ہماری لڑکیاں آئے دن اس بات کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی کہ فلاں آفس میں ڈسپلے ہے کہ یہ مسلمان لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہے، اپنا نام تبدیل کر رہی ہے۔ یہ والدین کی سب سے اولین ذمہ داری ہے کہ تربیت کے اس معاملے میں وہ ان کی فکر کریں۔ اور ہمارے اسی شہر سے ایک لڑکی نے جا کر ایک یہودی مرد کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی عام ہوئی وہ خبر۔ تو یہ جو روش ہے قرآن نے اس کو زبردست انداز میں ٹوکا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ نہ مومن مردوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غیر مومن عورتوں سے، مشرکات سے خاص طور پہ نکاح کریں، اور نہ مومن عورتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مشرک مردوں سے نکاح کریں۔ تربیت کی کمی کے نتیجے میں یا پھر نکاح کو ہم نے جو مشکل کیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے اس کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ پھر تعدد ازواج کی شکل میں ہمارا معاشرہ پریشانی کا شکار ہوا۔ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اگر اجازت دی ہے تو اس کے ذریعے سے معاشرے کے بعض مسائل کا حل پیش نظر۔ معاشرے میں بسا اوقات مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی بیمار ہوتی، بسا اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے
کہ معاشرے کے اندر بیواؤں کی تعداد، مطلقہ عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کبھی جنگ کے نتیجے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مرد زیادہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کے نتیجے میں اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی، لیکن معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں خدا کی شریعت سے ٹکرانے کی کوئی بھی روش اختیار کی جائے گی وہ مسائل میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گی۔ اسی طریقے سے خواتین کی معاشی جدوجہد کی اسلام نے اگرچہ کہ اجازت تو دی ہے، لیکن یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلیں اور کمانے کو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہوم منسٹری کا جو کام ہے ہم اس سے فرار کی روش کو اختیار کریں گے، تو یہ نقصان کا سبب بنے گا۔ مرد کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ منسٹری آف فائنانس کو سنبھالے گا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو وہ سنبھالے گا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اسے ہوم منسٹر کا ایک زبردست مقام دیا۔ اگر یہ سمجھے کہ یہ مقام پست ہے، یہ کم ہے، جیسے کہ اس وقت چلنے والی مختلف نسائی تحریکوں کے نتیجے میں خواتین سمجھنے لگی ہیں اور معاشی جدوجہد کے لیے جب باہر آنے لگی ہیں تو ان کے اوپر دوہرا بوجھ پڑ رہا، ایک تو گھر کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، ایک باہر کا بوجھ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسی کئی خواتین ڈپریشن کا، تناؤ کا شکار ہوتے، سائیکالوجیکل ان کے اوپر کئی قسم کے پریشرز پڑنے لگے۔ تو جہاں پر مجبوری نہیں ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں پر یہ کام نہیں کریں، اور اگر یہ کام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پر کریں جس کے نتیجے میں معاشرے کو واقعی طور پر استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے خواتین کی، ٹیچنگ فیلڈ کے اندر ضرورت ہے خواتین کی، یہ وہ میدان ہے جہاں پر کام کرنے کے نتیجے میں وہ معاشرے کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے۔ لیکن اگر نائٹ ڈیوٹیز کو وہ انجام دینے لگے، ایسی نائٹ ڈیوٹیز جہاں پر ان کو سابقہ پڑے اس قسم کے مردوں سے، جہاں ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت ان کے لیے مشکل ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس قسم کے کال سینٹرز کے اوپر کام کریں جہاں پر وہ آزمائشوں کا شکار ہونے لگے، MNCs میں جا کر کام کریں، تو پھر اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر کاؤنسلنگ سینٹرز ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بھی ایک ضرورت کہ ہمارے مسائل ہوں تو فوراً کورٹ کا رخ اختیار کرنے کے بجائے ہم کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز کو جانا چاہیے، وہاں پر اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ بسا اوقات مسئلہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں اور برسوں پھر یہ مسئلہ کورٹ میں پینڈنگ میں رہتا ہے۔ پھر پریشانی کی صورت میں دو خاندانوں میں اگر تفریق کی ضرورت پیش آ جائے تو ناگزیر صورت میں شریعت نے اس کی اجازت بھی دی، لیکن یہ بات بھی بتلائی کہ جائز چیزوں میں یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے کہ طلاق کی روش کو اختیار کرو، اور پھر اگر یہ ضرورت پڑ ہی جائے تو پھر اس کا بھی راستہ بتلایا گیا کہ دیکھو حالت طہر میں تم کو صرف ایک طلاق دینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے عدت کے گزر جائیں، 3 مہینے رجوع نہیں کریں تو پھر اس کے نتیجے میں دونوں میں علیحدگی ہو جاتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً 3 طلاق دی جائے، ایک طلاق دی گئی اور پھر 3 مہینے گزر جائیں، دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، عورت بھی اس بات کے لیے آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے۔ اس کے اندر یہ مصلحت ہے کہ بعد میں اگر وہ محسوس کریں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہم نے ایموشنل ڈیسیشن لیا ہے، ہم کو رجوع کرنا چاہیے، تو دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی جائیں تو اس کے نتیجے میں اس اختیار سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی کا سسٹم، جوائنٹ فیملی میں وہ پرائیویسی عام طور پر برقرار نہیں رہتی جو اسلام دینا چاہتا ہے فرد۔ جوائنٹ فیملی کے اندر بسا اوقات انسان اپنے حقوق کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر پاتا، مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے انکریج نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر وراثت میں حصہ نہیں دینے کا بھی ایک مسئلہ، بیٹیوں کو اور بہنوں کو محروم کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر صرف بیٹوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، یہ ایک زبردست ظلم ہے، ایسا ظلم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک زبردست وارننگ اللہ کے رسول نے دی ہے کہ آدمی ساری زندگی خیر کے اعمال کرتا ہے لیکن اپنی آخری زندگی میں وراثت کے معاملے میں غلط فیصلہ کر کے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بناتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت سارے مسائل ہیں، اگر اسلام نے جو ہدایات دی ہیں، جو رہنمائی کی ہے، ان ہدایات اور ان رہنمائیوں کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو ہمارے خاندان مثالی خاندان بن سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ آج بھی مغرب سے اگر کمپیئر کریں
تو ایک بہت اچھا معاشرہ ہے. ہمارا خاندانی نظام آج بھی ان کے مقابلے میں بہت مضبوط نظام ہے, بہت اسٹیبلشڈ سسٹم ہے. مغرب چاہتا ہے کہ اس کے اندر دراڑیں ڈالے, اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو ان کے معاشرے میں ہے, بے سکونی کی کیفیت, بے چینی کی کیفیت, مختلف قسم کے امراض کی کیفیت, مسائل کی کیفیت, خاندانی سکون سے دوری. یہ سارے مسائل اگر مغربی کلچر کی پیروی کی جائے گی, انداز و نقالی کی جائے گی تو پیدا ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اسلامی احکام کو, اسلامی شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, جدوجہد کریں, تو اس کے نتیجے میں یہ مسائل حل ہوں گے, خاندانی سکون زندگی میں ہم کو حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا.